السلام علیکم، میں ہوں فراز نظام اور آپ دیکھ رہے ہیں نظام کی حقیقت۔ فراز کے بعد سب کے لیے فیصلہ برابر ہو گیا ہے اور سب بہت زیادہ یقیناً خوش ہوں گے۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں عمران خان کی۔ عمران خان جو 5 ماہ سے سائفر کیس میں جیل کاٹ رہے ہیں، ان کے اوپر کیس چل رہا تھا، لیکن اب کیس ختم ہو گیا ہے اور عدالت نے ان کے جو ضمانت تھی وہ منظور کر لی ہے، روپکار جاری کر دیا، جس کے بعد ان کے جو وکلا ہیں ان کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ ضمانتی جو مچلکے تھے وہ بھی جمع کرا دیے گئے ہیں، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ عمران خان چند گھنٹوں میں یا پھر کل یا پرسوں رہا ہو جائیں گے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ عمران خان کو رہائی ملتی ہے یا پھر نہیں، یا پھر عمران خان کو اگر جیل سے وہ رہا ہوتے ہیں تو دیگر ان کے جو سیاسی رہنما ہیں، ان کی جو لیڈرشپ ہے، ان کی طرح جیل کے باہر سے کسی اور کیس میں گرفتار کر لیا جائے گا۔ ایک اطلاعات یہ بھی ہے کہ عمران خان اس سائفر کیس میں تو ان کی ضمانت منظور ہو گئی ہے، لیکن ان کے اوپر ابھی 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کا جو کیس ہے اس میں ان کو ابھی رہائی نہیں مل سکتی ہے اور ابھی جو ہے وہ جیل میں ہی رہیں گے۔ ایک اطلاعات یہ بھی ہے کہ عمران خان کو سائفر کیس میں تو ضمانت منظور کر لی گئی ہے ان کی، لیکن 190 ملین پاؤنڈ کا کیس بھی ان کے اوپر چل رہا ہے۔ تو اب دوسری جانب اگر بات کریں نواز شریف کی، تو نواز شریف جو تاحیات ان کی نااہلی تھی وہ عدالت نے کالعدم قرار دے دی ہے۔ جس طرح جہانگیر ترین تھے جو آئی پی پی کے سربراہ ہیں، ان کی بھی جو تاحیات نااہلی تھی وہ کالعدم قرار دے دیا۔ اب یہ دونوں جو لیڈر ہیں، یہ 2024 کے الیکشن جو 8 فروری کو ہونے یا نہیں ہونے یہ تو وقت بتائے گا، اس میں حصہ لے سکتے ہیں۔ ان 3 لوگوں کے لیے میدان پورا کا پورا خالی ہے اور اب یہ دیکھنا ہے کہ کس کی جیت ہوتی ہے اور کس کی ہار ہوتی ہے۔ اس وقت جو مضبوط کھلاڑی ہے وہ نواز شریف ہی ہیں، کیونکہ ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ مسلم لیگ نون کی جانب سے یہ الزام عائد کیا جاتا ہے اور دیگر سیاسی جماعتوں کی جانب سے بھی کہ عدالت جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا ساتھ زیادہ دے رہی ہے، ان کے حق میں فیصلے زیادہ کیے جا رہے ہیں، کسی قسم کا کوئی بھی کیس ہوتا ہے اس میں ان کو ریلیف فراہم کر دیا جاتا ہے۔ لیکن یہ کیس بہت بڑا تھا نواز شریف کا، جس میں ان کو تاحیات نااہل قرار دیا گیا تھا، کیونکہ نہ وہ الیکشن لڑ سکتے تھے نہ ہی وہ دوبارہ وزیر اعظم بن سکتے تھے۔ تو اب جب یہ ان کے لیے راہ ہموار ہوئی ہے تو یوں لگتا ہے کہ نواز شریف 100% وزیر اعظم پاکستان ہوں گے جو 8 فروری کو الیکشن ہونے جا رہا ہے۔ اس طرح جہانگیر ترین بھی الیکشن میں حصہ لے لیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کا تو یوں لگ رہا ہے کہ وہ الیکشن میں کہیں نظر نہیں آئے گی اور عمران خان جو ہیں وہ اسی طرح جیل میں ہی نظر آئیں گے۔ 62 1F کی شک جنرل ضیاء الحق کے دور میں ایڈ کی گئی تھی۔ اس شک کے مطابق یہ بات سامنے آئی تھی کہ یہ جب شک لگ جاتی ہے تو اس کے بعد جو الیکشن لڑ رہا ہوتا ہے یعنی سیاستدان ہے وہ صادق اور امین نہیں رہتا ہے اور وہ الیکشن لڑنے کے قابل نہیں ہوتا ہے۔ عدالت نے جو فیصلہ جاری کیا اس کے بعد یہ بات سامنے آ گئی ہے اور عدالت نے بھی یہ کہا ہے کہ ہر شہری کو الیکشن لڑنے کا حق حاصل ہے۔ تو اب یہ دیکھنا ہے کہ الیکشن میں جیت کس کی ہوگی، کیونکہ جو مسلم لیگ نون تھی وہ نہ ہی ابھی کوئی خاص الیکشن مہم چلا رہی تھی، اور اس کے بعد تو ان کی الیکشن مہم میں تیزی آ جانی چاہیے، جلسے بھی انہیں کرنے چاہیے اور عوام میں جانا چاہیے، عوام سے ووٹ مانگنا چاہیے اور عوام نے ہی فیصلہ کرنا ہے انہوں نے کس کو ووٹ دینا ہے کس کو نہیں دینا، کیونکہ اب نواز شریف اور مسلم لیگ نون کے لیے جو ہے میدان وہ صاف ہے، کیونکہ جہانگیر ترین جو ہے اس دوڑ میں ہے نہیں کہ وہ وزیر اعظم بنیں گے، اور ان کی جو پاپولیرٹی ہے وہ نواز شریف اور پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین عمران خان ہیں ان کے مد مقابل نہ ہونے کے برابر ہیں۔ تو الیکشن کی جنگ پھر 2 ہی جماعتوں میں، پاکستان تحریک انصاف اور نون لیگ میں، اور نون لیگ کے لیے میدان صاف ہے، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے ابھی بھی بہت سی مشکلات ہیں اور ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑنا ہے جب تک الیکشن نہیں ہو جاتا، بلکہ الیکشن کے بعد بھی
ان کے ساتھ یہ سختیاں جاری رہیں گی۔ یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ سائفر کیس قومی سلامتی کا معاملہ، اور واقعی میں اتنی زیادہ پاکستان کی بدنامگی ہوئی، اور عمران خان کی جانب سے جب سائفر لہرایا گیا ایک جلسے میں اور یہ کہا گیا کہ ان کے پاس جو پاکستان کے ساتھ اور ان کی حکومت کے خلاف جو سازش کی گئی ہے اس کے ثبوت ہیں۔ پہلے انہوں نے امریکہ کے اوپر الزام لگایا، پھر اس کے بعد جنرل باجوہ کے اوپر الزام لگایا، پھر انہوں نے یہاں کی جو سیاسی جماعتیں تھیں ان کے اوپر الزام لگایا، پھر انہوں نے بزنس مین کمیونٹی کے اوپر الزام لگایا۔ تو یہ سائفر کا کیس کوئی چھوٹا کیس نہیں تھا، اور اس میں عدالت کی جانب سے ضمانت منظور کر لینا، اب یہ دیکھنا ہے کہ کیا عدالت نے عمران خان کو واقعی میں ریلیف فراہم کیا ہے اور لیول پلینگ فیلڈ دی ہے، یا پھر عدالت کا یہ جو فیصلہ تھا یہ غلط تھا۔ تو اب اس کا سیاسی جو دیگر جماعتیں جو اپوزیشن ہیں، عمران خان کے مخالف ہیں، جس میں پاکستان تحریک انصاف ہے، IPP ہے، پھر مسلم لیگ نون ہے اور دیگر جو جماعتیں ہیں، ان کا ریئیکشن کیا آتا ہے؟ کیا وہ اس کے اوپر اپنی رائے رکھتے ہیں؟ کیا ان کی نظر میں یہ فیصلہ ٹھیک ہے؟ چونکہ یوں لگا ہے کہ عمران خان کو ایک بہت بڑا ریلیف دیا گیا، اور پاکستان تحریک انصاف کی جماعت کے لیے، پاکستان تحریک انصاف کے جو فالوورز ہیں، ان کے جو چاہنے والے ہیں عمران خان کے، ان کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے۔